بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ابھی تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پہ ایک درباری صحافی سمیع ابراہیم کی طرف سے ایک ویڈیو وائرل تھی، جس میں وہ بار بار ایک ہی بات کو دوبارہ ہی واز گوئنگ ٹو کیپ ہارپ آن دا سیم اسٹرنگ کہ بھی صدارتی نظام حکومت قائم ہونے والا ہے، یہ پارلیمانی نظام حکومت کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس طرح کی وہ باتیں بار بار کر رہا تھا، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک افواہ گردش میں ہے کہ صدارتی نظام حکومت قائم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ مجھے اگرچہ اس میں سچائی سے زیادہ وہاں کی خواہش نظر آتی ہے، کیونکہ جمہوریت کو لپیٹ دینے کا منصوبہ تو بہت عرصے سے ان کے دلوں میں کل بلا رہا ہے۔ دراصل دوستو، پاکستان میں جب جمہوریت کی بساط کو سمیٹنا مقصود ہو یا سیاسی قیادت کو اپنے دباؤ میں لا کر اپنی شرائط پر لانا ہو، تو 1954 سے جو ایک منتر مسلسل پڑھا جا رہا ہے کہ سیاسی قیادت بدعنوان ہے، نااہل ہے، اور اس بیانیے کو مؤثر بنانے کے لیے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھائی ان کے انڈیا کے ساتھ خفیہ مراسم بھی ہیں، اس لیے یہ قوم اور ملک کا سودا کرنے چلے ہیں۔ اگر اس بیانے پر آگ نہ بھڑکے تو پھر اپنے کاسا لیس کسی سیاسی یا صحافتی حلقے سے منسلک کسی شخص کا انٹرویو دلوا دیا جاتا ہے کہ فلاں سیاسی شخصیت نے انڈیا یا کسی ملک کی خفیہ کے ساتھ ساز باز کی تھی، اور پھر ایسا طوفان اٹھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائیاں دیتا پھرتا ہے اور عوام میں غیر مقبول ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مہم جوئی کرنے والے دراصل جمہوریت کے خلاف کارروائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے منفی پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر عام انسان سوچنے لگتا ہے کہ ان کے ووٹ کاسٹ کرنے سے بدعنوان یا ملک دشمن سیاستدان اقتدار میں آ جائے گا، تو بھلا ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ۔ غور فرمائیے گا، آپ تاریخ پہ کے جھروکوں میں ذرا جھانک کے تو دیکھیں تو آپ کو خواجہ ناظم الدین، حسین شہید سہروردی، مولوی تمیز الدین سے لے کر آج تک کون سا ایسا مقبول عوامی رہنما ہے جو ان کی دست درازیوں سے محفوظ رہا ہو۔ سب پر ایک ہی طرح کا الزام، یعنی کرپشن، مالی بدعنوانی اور بدعمالی کے سنگین الزام عائد کر کے ان کو سماجی اور سیاسی بنیادوں پر تباہ کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور انہیں دشنام دینے والے خود اقتدار پر شب خون مار کر یا سازشیں کر کے قبضہ کرتے ہیں، اور مدتوں تک عوام کی گردن پر سوار ہو کر اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں، اور اپنے کسی بدعمالیوں کے جواب دہ کسی کے سامنے نہیں ہوتے۔ سیاستدانوں پر انگلیاں اٹھانے والے، انہیں عوام کی نظر میں رسوا کرنے والوں نے تخلیق پاکستان یا آزادی ہند میں کیا کردار ادا کیا تھا؟ بھائی، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے برطانوی حکمرانوں سے وفاداری کا حلف اٹھایا تھا، جنہوں نے آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کے خلاف جبر اور تشدد کا بازار گرم کیے رکھا تھا، آزادی اور حریت کے متوالوں کو پھانسیاں، قید و بند کی سزائیں سنائی تھیں، یا انہیں اپنے بندوق سے سامراجی آقا کے حکم پر سینے چھلنے کیے تھے۔ یہ ان محب وطن سیاستدانوں کو بدعنوان، راشی اور نااہل کہتے رہے جنہوں نے اس ملک کی تخلیق میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ کیا آپ میں سے کوئی اس دنیا میں کوئی ایسے ملک کی نشاندہی کر سکتا ہے جہاں ملک کی تخلیق کرنے والوں کو غدار، بدعنوان اور ملک دشمن جیسے القاب سے نوازا جائے؟ یقین کریں، یہ پاکستان میں ہی یہ روش ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کی نفی پاکستان کی نفی ہے۔ پاکستان کی مٹھی بھر اشرافیہ نے محض اپنے مفاد کے لیے ملک کی بقا اور سلامتی کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ جمہوریت کی نفی اور تنوع کو ختم کرنے کے خلاف پہلا رد عمل ہمیں مشرقی پاکستان سے ملا تھا۔ جی ہاں، وہی مشرقی پاکستان جو مشرقی بنگال کہلاتا تھا،
اور جن کی بے مثال جد و جہد کی وجہ سے پاکستان کی تخلیق ممکن ہوئی تھی، جن بنگالیوں نے اپنی لازوال قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک پاکستان دیا، تو ہماری اشرافیہ اور اقتدار پر بکھی نظریں جمائے چند کالی بھیڑوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا تھا، اس کا علم تو ہم سب کو ہی ہے نا۔ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے عوام کو جب ان کے جمہوری اور قومی حق سے محروم کر دیا گیا اور امتیازی سلوک کرتے ہوئے انہیں اپنی مفتوح قوم سمجھا اور انہیں اس بے دردی سے نوچا اور لوٹ کھسوٹ بھی ایسی کی کہ ان کے تن پر فقط ایک لنگوٹی ہی سی بچی جن پر ہمارے اصحاب کی نظر تھی۔ جب انہیں یہ احساس ان بنگالیوں کو ہو گیا کہ مغربی پاکستان سے وارد ہونے والی یہ بلائیں ہمیں اپنے ملک کی نو آبادیاتی ملک سمجھتے ہوئے کسی بھی طرح کے رحم کے جذبے سے آ رہی ہیں، تو انہوں نے ہم سے علیحدہ ہونے میں ہی عافیت سمجھی۔ پاکستان کی تخلیق کرنے والی لیڈرشپ نے کبھی اس دور میں سوچا بھی نہ ہوگا کہ مشرقی پاکستان کو یہ بھیڑیے اس طرح نوچ نوچ کے کھائیں گے، اور جب وہ علیحدہ ہوئے تو ہم میں احساس ضیاء بھی نہ تھا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ اور یہی کہہ کر ہم اپنی بدماشیوں بدعمالیوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ مجیب غدار تھا، اور ایک اور رائے جسے بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کو حیا بھی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان ہم پر بوجھ تھا، اچھا ہی ہوا یہ بوجھ اتر گیا۔ دوستو، جمہوریت ہی نفی تھی جس کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹا۔ ہمارے 90,000 فوجیوں کو بے آبرو ہو کر ہتھیار ڈالنا پڑے۔ یہ بالکل واضح بات ہے، اگر پارلیمنٹ کی بالادستی کو قبول کر کے عوامی مینڈیٹ کو قبول کر لیا جاتا تو فوج واپس اپنے بیرکوں میں چلی جاتی، تو پاکستان ایک کنفیڈریشن کی شکل میں ہی صحیح آج بھی متحد اور موجود ہوتی۔ کیا کبھی ہم میں سے کسی نے غور کیا کہ عوام کے مینڈیٹ کے سامنے ہتھیار ڈالنا بہتر انتخاب تھا، یا کسی غیر ملکی فوج، بلکہ یوں کہیں ہماری دشمن فوج کے سامنے اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دینا بہتر تھا؟ یہ سوال ضرور چبھن دے گا ان مردہ ضمیر لوگوں پر جو کسی نہ کسی طرح سازشیں کر کے اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں۔ لیکن یارو، اس نقطے پر پاکستان کی بقا اور سلامتی کا راز پنہاں ہے۔ یہ بات اب ایسی راز کی بات نہیں جس کو تشت ازبام ہونے سے قیامت آ جائے گی۔ اس وقت پاکستان اس حالت میں ہے جس کی حفاظت فقط جمہوریت اور پارلیمنٹ بچانے سے مشروط ہے۔ وہ لوگ جو منطق اور دلیل سے بات کرنے سے آ رہی ہیں فقط سٹیریو کی مانند شور و غل ہی کر سکتے ہیں، وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھ نہ سکتے کہ پاکستان مختلف قومیتوں، مذاہب، مسلکوں، تہذیبی اور سماجی اکائیوں پر مشتمل ایک ملک ہے۔ اس پر ایک نظریہ اور ادارے کی جانب سے مسلط کی جانے والی سوچ ہمارے لیے عذاب کا باعث ہوگی، اور اس کے تجربات ہم نے ماضی میں بار بار کیے، اور اس کے نتائج بھی جس انداز سے ہمیں منتج کیے اور اس کی فصل تیار کی وہ ہم آج تک کاٹ رہے ہیں۔ اور اس طرح کی بھی کسی بھی کارروائی سے ماضی جیسے الفناک واقعات دوبارہ جنم لے سکتے ہیں، اور اس طرح کی ایسی آگ بھڑکے گی کہ کبھی بھی کسی بھی طرح بجھ نہ پائے گی۔ یاد رکھیں دوستو، پاکستان کی تخلیق عوام کے مینڈیٹ کا نتیجہ ہے۔ اس کو تسلیم نہ کرنے والوں نے اس ملک کو دو لخت کیا۔ عوامی مینڈیٹ چرانے والے سازشیں کر کے نتائج بدلنے سے یقینی خوفناک نتائج منتج کریں گے۔ ہم عوام نے طے کرنا ہے کہ کس کو مسند اقتدار پر فیض کرنا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ کام عوام کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن مسلسل عوامی رائے کی توہین کی جا رہی ہے۔ اسی طرف کوئی بھی تاریخ سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں، اس لیے وہ خود پسندی میں مبتلا ہے۔ عوام کو ان کا جائز اور قانونی اور آئینی حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہوش کے ناخن لیں اور عوام ہی کو ان کے مستقبل کے فیصلے کرنے کا حق دیں، اور اسی میں پاکستان اور ہماری سب کی بقا ہے۔ بہت شکریہ، باتیں تلخ سے ہی
لیکن سچی ہیں، غور کیجیے گا۔ میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں، پریس کریں، تاکہ آپ کو مزید بہتر ویڈیوز اور پیغام ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔